دین اتنا صاف ہے، اتنا آسان ہے، اتنا واضح ہے کہ ایک مسلمان کو یہ بھی علم دیا گیا کہ بھئی آپ کا دین چلا کہاں سے، بھیجا کس نے، لانے والا کون، جس پہ اترا وہ کون، جس زبان میں آیا وہ زبان کون سی، اور پھر اس کی تصدیق کرنے والے کون. پورا ایک تعارفی مضمون بھیج دیا اللہ پاک نے. اب قیامت تک اس پر کوئی اشکال نہیں ہو سکتا. تو پہلی آیت شروع کی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قرآن اترا ہے، اترا، تنزیل کے معنی جو چیز اتاری گئی. تو یہ بات صاف ہو گئی کہ قرآن کے آنے کی جو کیفیت ہے یہ اترنے کی شکل میں اترا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، انسان کہے جی مجھے یہ چیز خواب میں دکھائی گئی، مجھے یہ تحریر فلاں جگہ پڑی ہوئی مل گئی، ہے نا. قرآن کریم آپ علیہ السلام کو خواب میں نہیں دیا گیا دوستو. قرآن کریم کا مجموعہ آپ کو ایک ساتھ کہیں ملا نہیں، بلکہ قرآن کیسے آیا؟ تنزیل. یہ اترتا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اترتا رہا ہے. رب العالمین، اور بھیجنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ پاک کی. اللہ پاک نے اس کو بھیجا. اور پھر بھیجنے کا طریقہ بھی کیا تھا کہ جو فرشتوں کے سردار ہے حضرت جبریل علیہ السلام، جن کا لقب روح الامین ہے، امانت دار فرشتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ پاک کا یہ کلام اترا ہے. حالانکہ ہر فرشتہ امانت دار ہے، فرشتہ خیانت کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر وہ داعیہ اور وہ جذبہ اللہ پاک نے رکھا ہی نہیں ہے. یہ طے شدہ بات ہے. تو ہر فرشتہ امانت دار ہے. اللہ چاہتے کسی عام فرشتے کو دے دیتے تو وہ بھی امانت داری سے لے کر آتا، لیکن قیامت تک آنے والی امت کو یہ سبق دیا کہ اس کلام کی عظمت کو سمجھ لو کہ بھیجنے والا میں خود، اور میں چاہتا تو عام فرشتے کو دیتا، لیکن میں نے فرشتوں کے سردار کو چنا ہے، وہ لے کر آیا ہے امانت داری کے ساتھ. اس میں درمیان میں نعوذ باللہ کوئی خیانت کا تصور نہیں ہو سکتا، شائبہ نہیں ہو سکتا، شبہ نہیں ہو سکتا. آپ حیران ہوں گے، ایسے اس دنیا میں اتنے فتنے ہیں، فتنے کہ یقین کریں. یعنی ایسے لوگ بھی معرض وجود میں آئے نعوذ باللہ کہ جنہوں نے یہ یہاں تک دعویٰ کیا کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے کلام دیا اور ان سے کہا کہ جا کے اس کو فلاں کو دے کے آئے، لیکن جبریل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور بجائے ان کے حضور کو دے کے آ گئے. نعوذ باللہ من ذالک. تو قرآن پر ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہو یہ بھی ہمیں سمجھنا ضروری. جو کلام اللہ کی ذات سے چلا ہے، تو اللہ کی ذات نے اپنا کلام ایک ایسے فرشتے کو دے دیا کہ جس پر اعتماد ہی نہ ہو، وہ غلطی کر جائے. نہیں، روح الامین. قیامت تک یہ بات محفوظ ہو گئی. جو فرشتہ لے کر آیا وہ امانت دار تھا، وہ خیانت نہیں کر سکتا. اس نے خیانت نہیں کی، اس نے غلطی نہیں کی. اس کو جہاں کا حکم ملا وہیں قرآن پہنچایا علی قلب کا، اور وہ قرآن لا کے پیغمبر کے دل پر، پیغمبر کے قلب پہ اتارتے. اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھنا ضروری ہے مختصراً، کیونکہ تفصیلی باتیں ہیں لیکن اس کا تعلق حدیث سے ہے. قرآن کریم کے اترنے کی کیفیت کیا ہے؟ وحی کے آنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس پر بہت تفصیلی بخاری شریف میں شروع میں بالکل روایت موجود ہے، اور خود آپ علیہ السلام نے اس کی تفصیل بتائی. احیاناً کبھی مجھ پر وحی اس طرح آئی، کبھی مجھ پر وحی اس طرح آئی، کبھی مجھ پر وحی اس طرح آئی. بات کو سمجھیں. اب وحی کے اترنے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اکثری طور پر سب سے زیادہ وحی جو اتری ہے اس کا طریقہ یہی رہا
کہ فرشتہ لے کر آیا اور آپ کے دل پہ اس کا القاء کر دیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک پہ اس وحی کا القاء کیا سب سے زیادہ. اب اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ للاکثر حکم الکل، جو چیز اکثر ہوتی ہے اس کو کل کا حکم دے دیا جاتا ہے. دوست سمجھ میں سے مثال کے طور پہ 200 ساتھی بیٹھے ہوئے، مثال دے رہا ہوں، اور اس میں سے 198 نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، تو کتنوں کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے؟ تو پہننے والے زیادہ یا نہ پہننے والے؟ پہننے. اب اوپر سے مفتی صاحب کسی کو بھیجے کہ بھئی دیکھ کر آئیں کہ لوگوں نے ٹوپی پہنی ہے یا نہیں پہنی، تو آپ بتائیں یہ آ کر دیکھنے والا اوپر جا کے کیا بتائے گا؟ کہے گا پہنی ہے سب نے، حالانکہ 2 نے نہیں پہنی. لیکن وہ 2 اتنے کم عقل تعداد میں ہیں کہ اکثریت اس پہ غالب ہے. شریعت کا قاعدہ ہے، عربی کا قاعدہ نہیں بتا رہا، شریعت کا قاعدہ بن گیا کہ للاکثر حکم الکل، جو چیز اکثر ہو جائے اس کو کل کا حکم دے دیا جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب چونکہ وحی کے اترنے کی صورتیں تو اور بھی ہے، لیکن زیادہ تر اور اکثر و بیشتر وحی کے اترنے کی صورت کیا تھی؟ کہ آپ کے دل مبارک پہ اتری ہے. تو اسی پر حکم لگا کہ علی قلبک، اے پیغمبر آپ کے دل پر یہ وحی آئی ہے، آپ کے دل پر آئی. اور اسی کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مجھ پر وہو اشد علیہ، یہ کیفیت وحی کی مجھ پہ سب سے زیادہ سخت ہوتی تھی، اس کا بوجھ سب سے زیادہ ہوتا تھا. اس لیے فرمایا جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی اترتی، فرشتہ لے کر آتا آپ پر، آپ کے دل پہ اترتی تو سخت سردی کا موسم جس میں انسان کانپتا ہے، لیکن وحی کا اتنا بوجھ ہوتا کہ آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکتا تھا. اتنا ایک بوجھ برداشت کیا آپ نے، یہ سب سے زیادہ سخت ہے. اور کبھی یہ طریقہ ہوا، آپ نے فرمایا کہ کبھی فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل اختیار کر کے آ جاتا. انسانی شکل یعنی حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کسی انسانی شکل، اور عام طور پہ ایک صحابی تھے، مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، یہ بہت ہی حسین و جمیل صحابی تھے. دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ بہت حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے. آپ نے فرمایا میری امت کے یوسف، یہ یوسف علیہ السلام، تو ان کی شکل میں جبریل علیہ السلام آئے، آپ پر وحی دے کے چلے گئے. آپ بعد میں صحابہ سے پوچھتے کون تھے، وہ فرماتے دحیہ. فرماتے نہیں، یہ دحیہ نہیں تھے، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو ان کی شکل میں آئے تھے، وحی دے کر کے واپس چلے گئے. یہ بھی وحی کی ایک شکل رہی. اور بھی اس کے علاوہ وحی کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن چونکہ اکثر صورت یہ تھی کہ وحی آپ کے قلب مبارک پہ اتاری جاتی. اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ وحی آئی کس زبان میں؟ بلسان عربی مبین. فرمایا واضح عربی زبان میں. آپ جانتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کی جو زبان ہے، لغت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عربی. قرآن کریم میں عربی کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں، ایک لفظ بھی نہیں. 1 یا 2 الفاظ پر محدثین نے کلام کیا ہے، 1 یا 2 الفاظ پہ، کہ بھئی یہ لفظ رومی زبان کا ہے. 1 یا 2 الفاظ پر ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن اس پر بھی اتفاق ہوا کہ نہیں، وہ بھی اصل میں عربی کے الفاظ ہیں. تو شروع الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن کریم یہ عربی زبان کے اندر آیا ہے. اس لیے یہ امت پابند ہے اس بات کی کہ یہ قرآن کریم اسی کو کہے گی جو عربی زبان میں ہوگا. لہٰذا اگر کسی نے قرآن کا ترجمہ کیا، اب دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ترجمے ہیں نا، ترجمے ہیں، تفسیریں ہیں، تشریحات ہیں. بعض دفعہ ہم بہت غلط جملہ بول دیتے ہیں، اور یہ ہم سب مفسرین نے لکھا اس بات کو کہ یہ جملہ جائز نہیں ہے. آپ نے بھی غور کیا ہوگا، کبھی آپ جائیں نا، کتب خانے ہوتے ہیں، مکتبے ہوتے ہیں، بعض لوگ آتے ہیں وہ جی اردو والا قرآن دے دیں.
اردو والا قرآن دے دیں. اس آدمی کے کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے جی؟ یعنی اردو ترجمے والا نا، یعنی جس کا ترجمہ اردو میں. علماء نے لکھا یہ جملہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اردو والا قرآن دے دیں، فارسی والا دے دیں، پشتو والا دے دیں، یہ جائز نہیں. اس لیے کہ قرآن صرف کس زبان کے ساتھ ہے؟ عربی زبان. ایک بات. دوسرا، اس کے ضمن میں ایک فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی لغت عربی ہے تو انسان تلاوت کے اندر پابند ہے اس بات کا کہ وہ بھی کس زبان میں ہوگی؟ عربی زبان. لہٰذا اگر کسی کو قرآن کا پورا ترجمہ یاد ہو جائے، پورا ترجمہ یاد ہو جائے اردو زبان میں، اور یہ کہ جی مجھے تو یاد ہے لہٰذا میں نماز اردو میں پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر، اور پھر شروع ہو جائے تمام تعریف خاص ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک ہے روز جزا کا، تو کیا خیال ہے یہ نماز ادا ہوگی؟ ادا نہیں ہوگی. قرآن عربی میں ہوگا تو نماز کی تلاوت معتبر ہوگی. اسی طریقے سے جو عام تلاوت ہے تو اس جو تلاوت کے جو فضائل آتے ہیں نا کہ ایک لفظ پہ 30 نیکیاں ہیں، تو اس کا تعلق بھی اس قرآن کی عربی تلاوت کے ساتھ ہے. ہاں اگر کوئی مسلمان قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے، یا جیسے آپ حضرات ابھی درس سن رہے ہیں، ہم تو اردو زبان میں بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے، بلا شبہ اس کا اجر ہے. قرآن کا فہم اور قرآن کو سمجھنا یہ مستقل عمل ہے، افضل عمل ہے، لیکن اس کو تلاوت نہیں کہا جا سکتا اور اس پر تلاوت کا اجر نہیں مل سکتا. دوست سمجھ میں آ گیا؟ تو اس لیے بلسان عربی مبین تلاوت وہی معتبر ہوگی جو کس زبان کے اندر ہوگی؟ عربی زبان. تو ان آیات میں اللہ پاک نے قرآن کریم کا تعارف کروایا ہے. اگلی آیات جو ہے وہ بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس پہ کل بات کریں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ جیسے ہر ہفتے 2 مجلسیں ہوتی ہے، ایک مجلس صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کے لیے بنات کے مدرسے میں اصلاحی بیان کی ہوتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ کل ہوگی. اور دوسری عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیان ذکر مراقبے کی ہوتی ہے مرد حضرات کے لیے، طلباء کے لیے. تو آپ سے درخواست ہے صبح کی مجلس میں گھر کی مستورات کو بھیجنے کا اہتمام فرمائیں، اور عصر کے بعد کی مجلس میں خود شرکت کا اہتمام فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.